قرآن کی ایک آیت کو بھی صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو سارے شیعہ ہو جائیں. کیونکہ دنیا نے قرآن کو پڑھا ضرور ہے، مانا نہیں. تلاوت اور ہوتی ہے، عمل اور ہوتا ہے. پڑھنا اور ہوتا ہے، سمجھ کے ماننا اور ہوتا ہے. اب اللہ جو فرما رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہ، تلاش کر کائنات میں سچے ہیں کون. توجہ ہے یا نہیں؟ میں جسے بات سمجھ آتی جائے وہ بے شک چپ کر کے بھی سنے دوبارے میں. اللہ فرما رہے کونوا مع الصادقین، جو صادقین ہیں ان کے ساتھ رہ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو الیکشن سے صادقین بنا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو ووٹوں سے سچے بناؤ، کیونکہ سچے ووٹوں سے بنتے نہیں، سچے ہوتے ہیں. سچے بناؤ یہ نہیں کہو. جو سچے ہیں ان کے ساتھ رہ. کائنات تلاش کر کے بتائے کہ سچے ہیں کون. ویسے تو کون ہے جو اپنے پیر کو جھوٹا کہے؟ ایک مرید ایسا نہیں جو اپنے پیر کو جھوٹا کہے. ہر پیر کی خواہش ہے کہ مرید اس کی عزت کریں. ہر مرید چاہتا ہے کہ میرے پیر کی عزت ہو. لیکن ایک ہے دنیا، ایک ہے آخرت. قیامت بن کے بتا کہ سچا کون ہے. اور پھر ایک فکرہ اور بھی یاد رکھیں، اللہ نے ایک آدھ سچے کی بات نہیں کی. صادقین تو نے الیکشن سے بھی بنایا تو ایک نام کا سچا بنایا. میرا فکرہ ضائع ہو گیا. تو نے الیکشن سے بھی بنایا تو ایک بنایا. یہاں صادقین چاہیے. اور جمع دلالت کرتا ہے 14 پر. تو کائنات کے وہ پیر تلاش کر، ہوں بھی 14 ہوں بھی سچے. سر نہیں ہلانا. اس طرح سے نہیں حمایت حق ہوتی. بس زیادہ سے زیادہ حمایت حق کی تکلیف اتنی ہے کہ آپ مجلس میں بولتے ہیں. کم از کم اس میں تو بندہ مخلص ہو کے بات کرے، جسے بات سمجھ آئے وہ گفتگو کرے. باقی سننے والوں پر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا. سچوں کے ساتھ رہو. تلاش کر کائنات میں وہ سچے ہیں کون، جنہیں رحمان سچے کہے، جنہیں قرآن سچے کہے، جنہیں مصطفیٰ سچے کہے. مہربانی یہ دنیا میں سیکھو آل محمد کے حق میں بولنا. اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جو سڑکوں میں بولے اور مجلس میں نہ بولے. زبان کا حق تب ادا ہوگا جب علی کی حمایت میں بولو گے. میں کوئی بات غلط کروں بے شک چپ کر کائنات میں تلاش کر. اس گھر کے علاوہ کوئی گھر اپنے گھر سے نہیں. قبلہ اجازت شدی اللہ کے قرآن سے عرض کر رہا ہوں. آؤ مالک سے پوچھواتا ہوں سچے کون. یہ جو 1.25 لاکھ نبی ہیں، آدم علیہ السلام سے جناب عیسیٰ تک، بادشاہ شدی ہیں وہ بھی سچے، لیکن ان 14 جیسے نہیں. یہ جو 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، حضرت آدم سے جناب عیسیٰ تک، یہ بھی سچے ہیں. ٹھیک ہے جناب، سر نہیں ہلاؤ. یہ کون ہے؟ سچے، لیکن 14 جیسے نہیں. اللہ کا نبی ہے، نام جناب موسیٰ ہے. گلی سے گزر ہوا، کلیم اللہ کو. ایک گھر میں شادی ہو رہی تھی.
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آج اس گھر میں شادی ہے، کل اس گھر میں فوتگی ہوگی، آؤ بسم اللہ، آج اس گھر میں شادی ہو رہی، کل میت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرما کے چلے گئے، قدرتاً ایک مرید کا گزر ہوا جو کل والی بات میں سننے والوں میں شامل تھا۔ اس نے دیکھا کہ شادی تو ویسے کی ویسے ہو رہی ہے، فوتگی ہو ہی نہیں۔ وہ واپس آ کے موسیٰ سے لڑنے لگا۔ اس نے کہا تیری کل والی بات سچی نہیں نکلی، قیامت والی کیسے نکلے؟ تو صحیح طرح توڑ دے، تیرے آسرے پہ ہم اعمال کر رہے ہیں، میں اگلے جہان جنت ملے گی، 24 گھنٹے والی بات تو تیری ٹھیک نکلی نہیں، اگلے جہان والی کا کیا ہوگا؟ موسیٰ پریشان ہو گئے، رحمان سے رابطہ کیا، کوہ طور پر تشریف لے گئے، کوہ طور پر جا کے خداوند کریم سے پوچھا، خدا نے جواب دیا، موسیٰ واپس آئے، اس گھر میں داخل ہوئے، دلہن کو اٹھایا، فرمایا اس کا بستر لپیٹو، انہوں نے بستر لپیٹا، بستر کے نیچے سے سانپ نکلا، موسیٰ نے اس سانپ کو مارا، سانپ مر گیا تو موسیٰ نے فرمایا اس سانپ نے اس عورت کو ڈسنا تھا اور اس کی میت واقع ہونی تھی، لیکن اس نے کوئی اچھا عمل کیا ہے، اس نے کوئی اچھا عمل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتا تو نے کیا کیا؟ اس کا اللہ کے نبی میں تو ایک گناہگار سی عورت ہوں، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ فرمایا پھر بھی یاد کر، ہو سکتا ہے تو نے کوئی اچھا عمل کیا ہو۔ کہہ دیا جب میری ڈولی آئی تھی تو یہ سارے خوشیوں میں مصروف تھے، ڈک الباب ہوا، میں نے توجہ کی تو کوئی فقیر تھا، میں نے ایک روٹی اٹھا کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ موسیٰ فرماتے ایک روٹی اللہ کی راہ میں نیک نیتی سے دینے کے بدلے کے طور پر اللہ نے 30 سال تیری عمر بڑھا دی۔ سلامت آباد و شاد آل محمد آپ کو سلامت۔ یہ جتنی اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے یہ کم بھی ہوتی ہے زیادہ بھی، زندگی زیادہ بھی ہوتی ہے اور کم بھی ہوتی ہے۔ جتنی جس بندے کی زندگی ہے وہ اتنی نہیں رہتی، اچھی باتوں سے بڑھ جاتی ہے۔ توجہ ہے میرا بچہ؟ یہ نہیں، اللہ تیری زندگی کرے، بس یہ بات کوئی یاد کر کے رکھ لے گا تو میری بخشش کے لیے ایک آسرا بن جائے گا۔ دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، کون جی؟ بھائی آپس میں لڑ پڑے۔ 5ویں امام نے فرمایا کہ اس لڑائی کی وجہ سے اللہ نے تم دونوں کی عمریں کم کر دی۔ ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن۔ قبلہ کعبہ مخدوم صاحب کی آمد پہ ایک مل کے باواز بلند صلوات آل محمد پہ بھیج دے۔ عزت مآب قبلہ مخدوم تقی شاہ صاحب۔ سامعین گرامی، موسیٰ نے سچ بولا تھا، جنہیں پچھلی بات یاد ہے، موسیٰ علیہ السلام نے سچ بولا تھا لیکن ہوا ویسے نہیں۔ آل محمد آپ کو اجر عطا فرمائے، کیونکہ آل محمد کے فضائل پہ خوش ہونا بھی نصیب سے نصیب ہوتا ہے۔ ہر بندے کا کام ہی نہیں کہ علی کے گھر کے فضائل پہ خوش ہو،
یہ خوشیاں بھی نصیب والوں کو ملتی. اللہ کا نبی ہے, اللہ کا نبی ہے, نام ہے حضرت شعیب علیہ السلام. خدا کے سامنے گڑ گڑایا, معبود میری امت پہ عذاب نازل فرماؤ. اللہ نے فرمایا تجھ سے پیار ہی بڑا ہے, تیرا کہنا ٹال نہیں سکتا. اپنی قوم کو کہہ دے تم پر بدھ والے دن عذاب آئے گا. کب آئے گا جی؟ بدھ والے دن عذاب آئے گا. یہ جن پہ عذاب آنا والا ہو اکثر بدھ والا دن کام آتا ہے. وہ جمعے کی نماز بھی بدھ والے دن پڑھنا شروع کر دیں. عذاب جو آئے گا بدھ والے دن. شعیب نبی یہ فرما کے چلا گیا. قوم کہنے لگی کہ بدھ تک چیک کر کے دیکھ لیتے کہ عذاب آتا ہے کہ نہیں. بدھ والا دن آیا, صبح ہوئی لیکن بڑی عجیب و غریب منحوس قسم. سورج نکلا لیکن کالا کالا, آسمان پہ کالے رنگ کے بادل. قوم کے فاسق فاجر اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا شعیب سچا ہے, عذاب کے تو آثار بن رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا شعیب تو یہاں پہ ہے نہیں, اس کا اللہ ہے. سلامت رہو. شعیب تو یہاں پہ ہے نہیں, البتہ اس کا اللہ ہے. آؤ مل کے اس کے اللہ سے معافی مانگیں, ہو سکتا ہے ہمیں معاف کر دے. شعیب کی قوم نے معافی مانگنا شروع کی. اللہ کو ان کے معافی مانگنے کی ادا اتنی پسند آئی, وہ معاف کرتا گیا, عذاب ٹلتا گیا. شعیب سچا تھا لیکن جو کہا وہ ہوا نہیں. سلامت ہو. حضرت شعیب سچا تھا لیکن جو شعیب علیہ السلام نے فرمایا ویسا ہوا نہیں. جو شعیب علیہ السلام نے فرمایا ویسا ہوا نہیں. جو شعیب علیہ السلام نے فرمایا ویسا ہوا نہیں. اور جو صادقین ہیں ان کی شان یہ ہے, عید والے دن حسن حسین نے اپنی اماں سے پوچھا ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ زہرا نے فرمایا درزی کے پاس. سلامت رہو آپ. میری بی بی نے فرمایا درزی کے پاس. میری بی بی نے فرمایا درزی کے پاس. میری شہزادی نے فرمایا درزی کے پاس. حالانکہ بی بی نے کپڑے درزی کو سلنے کے لیے نہیں دیے تھے. ادھر زہرا کے منہ سے نکلا آواز قدرت رضوان جنت, جلدی جلدی درزی بن ضمیر پہ جا. پر فرشتہ بن کے نہ جاؤ بلکہ جا کے گئے انا خیات الحسنین. فکرے میں ایک فرق ہے, ایک ہوتا ہے درزی, اس سے کوئی بھی کپڑے سلوا سکتا ہے. اس نے اپنے آپ کو درزی نہیں کہا. ابراہیم کا مقام نہیں کہ اس سے کرتا سلوائے. یہ ہے خیات الحسنین. یہ ایک حسن کا درزی ہے, دوسرا حسین کا درزی ہے. اس کے علاوہ کائنات میں یہ کسی کا درزی نہیں. اسی لیے اللہ فرماتے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو, سچوں کے ساتھ رہو. ایمان والوں سچوں کے ساتھ رہو. پتہ چلا ایمان والے اور ہیں, سچے اور ہیں. جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو وہ ایمان والا تو ہو سکتا ہے, صادقین نہیں ہو سکتا. جو بیچارہ پہلے بت پوجتا رہا ہو, وہ کوئی بھی ہو, پہلے بت پوجتا رہا,
پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو تو ایمان والا ہو سکتا ہے. جیسے ہی کلمہ پڑھے گا ایمان والا ہو جائے گا. جیسے ایمان والا ہوگا اللہ کا حکم ہوگا سچوں کے ساتھ رہو, سچے کو میدان میں چھوڑ کے بھاگنا نہیں. کبھی سچے کو میدان میں اکیلا نہ چھوڑنا, باقیوں کو چھوڑو, رسول تو سچا ہے. تو جو رسول کے ساتھ ہی نہیں رہا وہ تو ایمان والا ہی نہیں. نہیں میں سمجھا نہیں سکا, پھر توجہ. ایمان والوں کو حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو. اگر کوئی سچوں کے ساتھ نہ رہے تو وہ ایمان والا نہیں. بے شک چپ کر کے دل میں جواب دینا, لیکن نبی تو سچا ہے. تو جو نبی کو چھوڑ جائے وہ بیچارہ خود مومن نہیں تو امیر المومنین کیسے ہوگا؟ اس لیے ہمارا دعویٰ ہے کہ آج تک کسی صحابی نے رسول کو میدان میں اکیلا نہیں چھوڑا. ہم اسے شیطان سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ صحابی رسول کو چھوڑ کر چلے. یہ فتنہ پردازوں کی سازش ہے اور مسلمان اس کا شکار نہیں ہو سکے. یہ کسی بے غیرت نے کہا ہوگا کہ صحابی نبی کو چھوڑ کر چلے گئے. نبی کو صحابی چھوڑ کر نہیں گئے تھے, منافق چھوڑ کر گئے. صحابہ کرام کی یہ شان نہیں ہے. صحابہ کی شان تو یہ ہے کہ عرش پر ہوں تو ستارے ہیں, زمین پر ہوں تو ہدایت کے مینارے ہیں, قرآن کے ساتھ ہوں تو قرآن کے پارے ہیں, اور جو محمد کو چھوڑ کر نہ گئے وہ سارے ہمارے ہیں. اللہ تو بتا, جب تو نے حکم دیا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ رہو, اب مالک تو بتا کہ سچے کون ہیں. آپس کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. 5 حکم ہیں, 5. پہلا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ فرماتا ہے وسیلہ تلاش کرو. ادھر توجہ نہ سماج. پہلا حکم قرآنی کیا ہے؟ وسیلہ تلاش کرو. دوسرا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو. ایک دفعہ پھر سماعت فرمائیں. پہلا حکم ہے کہ اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. دوسرا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو. تیسرا حکم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اولی الامر کی اطاعت کرو. جو سوئے ہوئے اللہ جگائے گا. اولی الامر کی اطاعت کرو. پھر دوہرا, سچوں کے ساتھ رہو, وسیلہ تلاش کرو, وسیلہ بناؤ نہیں. تمہیں وسیلہ بنانے کا حکم نہیں, کیونکہ تم نے وسیلہ بنایا تو اس کی جنس ناقص ہوگی. پانی گرم کرنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک پانی, دوسرا آگ. درمیان میں وسیلہ ضروری ہے. اگر ڈائریکٹ ملاؤ گے تو آگ بجھ جائے گی, پھر پانی گرم نہیں ہوگا. اس کے لیے ضرورت ہے درمیان میں کوئی برتن ہو جو وسیلہ بن جائے. اور یہ فکرہ سن کر کوئی برتن کی جگہ پر پلاسٹک کا ڈبہ لے آئے, اس میں پانی ڈالے اور پلاسٹک کو آگ پہ رکھ دے, نہ وسیلہ رہے گا نہ اصل. اللہ سے معافی چاہتا ہے تو جھوٹے وسیلے تلاش نہ کر.
وسیلہ وہ ہونا چاہیے جس کی جنس ناقص نہ ہو. اگر جنس ناقص ہوئی تو وہ خود ہی وسیلہ ٹھیک نہیں. وسیلہ تلاش کرو، سچوں کے ساتھ رہو، اولل الامر کی بولو اطاعت کرو. اور نبی فرماتے ہیں کشتی پر بیٹھ جاؤ، مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. میرے اہل بیت کی مثال کس کی طرح ہے؟ اور کشتی نوح کس لکڑی سے بنی تھی؟ کھجور کی لکڑی. اور کھجور کی لکڑی تیرتی نہیں. جو سمجھدار ہیں وہ میرے ساتھ بولیں گے، جنہیں سمجھ نہیں آئی وہ بے شک تجربہ کر کے دیکھ لیں. کھجور کی لکڑی وہ پانی میں رکھو ڈوب جاتی کیونکہ اس کے ٹیشوز میں فاصلہ زیادہ ہے. پتہ چلا اللہ نے کھجور کی لکڑی سے تیرنے کی صلاحیت کو چھین لیا کہ کہیں کوئی ملا کھجور کی لکڑی کی کشتی بنا کر یہ بکواس نہ کر دے کہ یہ کشتی نوح کی کشتی کی طرح ہے. بندے کہہ سکتے تھے کہ یہ کشتی نوح کی کشتی کی طرح. اللہ نے لکڑی سے صلاحیت چھین لی. کشتی پر سوار ہو جاؤ، اولل الامر کی اطاعت کرو، وسیلہ تلاش کرو، اولل الامر کی اطاعت کرو، سچوں کے ساتھ رہو. یہ سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں. جو کشتی ہیں وہی اولل الامر ہے. جو اولل الامر ہیں وہ صادقین ہیں. اگر یہ صادقین نہ ہوتے تو نبی کو اللہ کیوں فرماتا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. میرے حبیب میں نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو. اگر میں سچوں کی تصویریں نہ دکھاؤں تو تبلیغ ادھوری رہ جائے گی. کائنات کو بلاؤ، کائنات کے سامنے پنج تن کو دکھا کے بتا کہ جو ان کے مقابلے پہ آئے وہ جھوٹا. جو ہستیاں کائنات میں سچی ہیں وہ اہل بیت ہیں. ان کے ساتھ رہو. میرے چوتھے امام کی ایک حدیث ہے، اور اسی لیے میرے چوتھے امام نے فرمایا کہ چوتھے امام کا جو دین پر احسان ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ کی ایسی فصل تیار کی کہ لوگوں نے چھٹے امام کی گفتگو کو سننا شروع کر دی. چوتھا امام محنت نہ کرتا تو پانچویں اور چھٹے امام کی گفتگو کون سن دو. امام ہمارے 12 ہیں لیکن ہم کہلواتے ہیں جعفری. کیا کہلواتے ہیں جناب؟ جعفری. علامہ حضرت زندیادی صاحب قبلہ کا بڑا شعرا پاک فکر ہے. وہ فرماتے تھے اس لقب کا لطف آئے گا پل صراط پر جب فرشتے ہر ایک کو پکڑتے جائیں گے اور ہمیں دیکھتے ہی کہیں گے جعفری ہے، جعفری ہے. یہ سمجھ آئے وہ میرے ساتھ ہر ایک کو پکڑتے جائیں گے اور جب ہمارے کاغذ دیکھیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ یہ جعفری ہے تو کہیں گے تو جا. کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارا
ہمارا تعارف ہمارے چھٹے امام سے کیوں ہے؟ یہ تو کمال ہے میرے مولا کو کہ اس نے نانا کے دین کو اپنے نام رجسٹری کروا لیا۔ آل محمد آپ کو سلام۔ اور ایک لفظ عرض کرتا ہوں اپنے قبلہ کعبہ مخدوم نزاکت حسین شاہ صاحب کی موجودگی میں، یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے فقہ جعفری، یہ لفظ غلط ہے۔ بڑی توجہ تے غور نال میری، یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے فقہ جعفری، یہ لوگوں نے دنیا کی دیکھا دیکھی شروع کیا۔ امام کی فقہ نہیں ہوتی، امام کا مذہب ہوتا، فقہ مجتہد کی ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں پوری ذمہ داری سے یہ فکر ہے، فقہ مجتہد کی ہوتی ہے۔ فقہ خمینی، فقہ سیستانی، فقہ شیرازی، اس طرح کا لفظ درست ہے۔ یہ ہے مذہب جعفری، دین اسلام ہے، مذہب جعفری ہے۔ کیونکہ ہمارے امام کو تبلیغ کا موقع ملا، جتنا مولا کو ملا اتنا کسی اور کو موقع نہیں ملا، کیونکہ بنی امیہ جا رہے تھے اور بنی عباس آ رہے تھے، اقتدار کی کشمکش میں بادشاہ پھنسے ہوئے تھے، اور 4000 طالب علموں کو محمد کا بیٹا مذہب سکھا رہا تھا۔ آل محمد آپ کو سلامت ہوں۔ جس بندے کو یہ فکرہ سمجھ آئے گا، میں اس بندے کو دعا گو بھی ہوں، دعا کا طالب بھی ہوں، لیکن فکرے پر توجہ چاہتا ہوں۔ کبھی آپ نے عدالتوں میں جج دیکھے وہ کالی عبا پہن کے بیٹھتے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کبھی آپ نے ڈاکٹر دیکھے وہ سفید عبا پہن کے پھرتے؟ جسے یاد آتا جائے وہ فکرے پہ توجہ فرما۔ شاید شادی جب ڈگری ملنے لگتی ہے یونیورسٹیوں میں، تو یونیورسٹیوں میں طالب علم کا مذہب کوئی بھی ہو، سر پہ کالا امامہ اور کندھے پہ کالی عبا، کیونکہ علم کی نشانی آل محمد کا لباس۔ علم کی علامت آل محمد کا لباس ہے۔ کیمسٹری کا امام جابر ابن حیان میرے چھٹے امام کا شاگرد، طب کا امام ابو علی سینا میرے چھٹے امام کا شاگرد، البیرونی میرے چھٹے امام کا شاگرد۔ علم کے وہ سرچشمے، علم کے وہ چشمے میرے مولا نے اس انداز سے ایک بڑا دنیا کے اندر موجود فکرہ ہے، اور فکرے پہ توجہ چاہتا ہوں، اور یہ فکرہ ہے مغربی دنیا میں بڑا شہرت یافتہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے بندر تھے۔ یہ ڈارون کی تھیوری ہے کہ ہم جتنے انسان ہیں پہلے بندر تھے۔ کئی مولویوں کو دیکھ کے یہ بات ٹھیک لگتی ہے، اس نے کہا جی ہم پہلے بندر تھے، ترقی کر کے انسان بنے۔ یہ جتنے کالج یونیورسٹی کے حضرات ہیں وہ اس تھیوری سے واقف ہیں کہ انسان پہلے بندر ہوتا تھا، جنگلوں میں پھرتا تھا، پیڑوں پہ رہتا تھا، پھر اس نے ترقی کی، انسان بن گیا۔ تمہارے میرے چھٹے امام کی خدمت میں بندہ آیا، اس نے کہا مولا لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہلے بندر تھے، ترقی کر کے انسان بنے ہیں۔ ایک فکرے میں کائنات کے بادشاہ نے فکرہ کہا ہے، جا کے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں فخر کے ساتھ صادق آل محمد کے فکرے کو بیان کرنا، اور پھر دیکھنا کہ کائنات کا علم کتنا نیچا ہے میرے مولا کے سامنے۔ امام نے فرمایا جا کے ان لوگوں سے کہہ دے کہ بندر ترقی کر کے انسان نہیں بنا، انسان کو سزا ملی تو بندر بنا دیا گیا۔
سمجھ آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی کہ بندر ترقی کر کے انسان نہیں بنو؟ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد. بسم اللہ. بندر ترقی کر کے امام نے فرمایا انسان نہیں بنا. انسان کی تنزلی کا نام بندر ہے. ایک قوم تھی جو نقلیں اتارتی تھی نبیوں کی. جیسے نبی نے چلنا پیچھے ویسے نقلیں اتار کے چلنا. اللہ نے بندر بنا دی. توجہ ہے یا نہیں؟ اب اس لیے سامعین گرامی، علم علی کا بھی وہی، حسن کا بھی وہی، حسین کا بھی وہی، لیکن جس کو تبلیغ کے مواقع ملے زیادہ، سب سے طویل العمر امام صادق 65 سال عمر مبارک کے میرے مولا کی. اور بڑا لطف آتا ہے اس وقت. موجودہ مولوی تو باتیں چھپا گئے لیکن کتابوں میں تو ابھی لکھی ہوئی ہیں. ملا علی متقی ہندی کاری نے اپنی کتاب میں 24 اماموں کے نام لکھے. کتنے جی؟ 12 ہمارے، 12 کسی اور کے. ہمارے اس لیے کہ لکھا کہ یہ 12 شیعوں کے. اس میں پہلا علی، آخری مہدی، اور چھٹے کا نام لکھا جعفر الصادق. اپنے پاس اس نے جو بھی ترتیب لکھی، چھٹے کا نام لکھا یزید. میں منبر رسول سے مجلس حسین میں ہر غیرت مند کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر شیعوں کا مقابلہ کرنا ہے تو کھول کے کر. جیسے ہم نے اپنا تعارف اپنے چھٹے امام سے کرایا ہے، جرات کر کے تو بھی اپنا تعارف اپنے چھٹے ہوئے امام سے کرا. ہم نے اپنا تعارف کرایا اپنے چھٹے امام سے. تیری جرات ہے تو اپنے چھٹے ہوئے کا نام بتاؤ. اس لیے سامعین گرامی قدر، اصل میں مذہب یہ تشکیل دیے گئے کہ جعفر الصادق کی مخالفت کرو. ایک بندے نے آگے پوچھا کہ فرمایا اس لاٹھی کو لے کے میرا نانا اسی طرح کھڑا ہوتا. ادھر توجہ میری، پریشان ہو کر نہیں، توجہ کر کے سنو. اس لاٹھی کو اسی طرح سے لے کر میرا نانا محمد مصطفیٰ کھڑا ہوتا تھا. اگلا فکرہ سمجھ جائیں گے تو ذہنیت مذہب سمجھ جائیں گے. اس نے فوراً لکڑی کو چومنا شروع کر دیا. فوراً لکڑی کو چومنا شروع کر دیا. امام چھڑی ہٹا کے کہتے تیری عقل پہ حیف ہے، لکڑی کو چومتا اور محمد کے جسم کو نہیں چومتا. یہ تو لکڑی ہے، یہ تو لکڑی ہے، اور تیرے سامنے خود جسم محمد کھڑا ہے. لحموں کا لحمی، اولنا محمد وآخرنا محمد وآوسطنا محمد وکلنا. میری اطاعت نہیں کرتا، میرے پیچھے نہیں چلتا، میری بات کو نہیں سنتا. اس لیے سامعین گرامی، اگر دنیا ان کی مخالفت نہ کرتی، ان کے مقابلے پر نہ آتی، تو آج اسلام میں خوشیاں ہوتی، آل محمد کے جنازے نہ ہوتے. تم حکومتیں کرتے رہے اور وارثوں کی قبروں پہ بلڈوزر چلا دیے گئے. امام کے ذکر میں مصائب کا حصہ
نسیم بلوچ صاحب اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے اور امام کا جنازہ بیان فرمائیں گے، امام کا جنازہ برآمد ہوگا۔ عزاداران امام مظلوم، یہ ایک ایسا اور بعد میں ماتمداری بھی ہوگی۔ سارے مجمع سے التماس کرتا ہوں کہ ضرور تابوت کو کندھا دے کر حسین کے اس ماتمی کا جنازہ اٹھاؤں۔ جس طرح نانے کے دین کی تبلیغ کی، اسی طرح سے حسین کے مصائب کی تبلیغ کی۔ اتنا روتا